اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. ہماری بحث اور درس احکام اموات میں تدفین کے بیان میں ہے. اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو یعنی احکام اموات میں اور تدفین میں بعض چیزوں کو ہم نے گزشتہ درس میں یا دروس میں بیان کیے ہیں اور آج بتلقین و شہادتین سے پڑھتے ہیں. یعنی میت کو شہادتین کی تلقین کرنا، یعنی مستحب ہے شہادتین کی تلقین کرنا. والاقرار بالائمۃ علیہم السلام، ائمہ علیہ السلام کی امامت کا اقرار، ایک کے بعد دوسرا، یعنی ایک کے بعد دیگر 12 اماموں کی امامت کا اقرار، جی اس کی تلقین کرنا. اور اترے قبر میں ساتھ ہے وہ ولی اترے. اگر ولی اتر رہا ہے، سمجھے، ولی اترے، اور اگر ولی نہیں ہے تو دوسرا ہے تو وہ اجازت لے سے ولی سے اس کے. اور میت کے کان کے قریب منہ کر کے کہے اسمع، جی 3 دفعہ. یعنی جب یہ تلقین کرے تو اس سے پہلے کیا کہے، منہ قریب کر کے اسمع، ایسے جیسے کہ وہ میت سے گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. اور میت کے لیے دعا کرے اس طرح، بسم اللہ واللہ وفی اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہنے اللہم عبدک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم افسح لہ فی قبرہ والحقہ بنبیہ، اللہم انا لا نعلم الا خیرا وانت اعلم بہ منا. اور جب نکلے یہ شخص جو قبر میں اندر ہے، جب یہ نکلے تو میت کے پیروں کی طرف سے نکلے، اس لیے کہ وہ قبر کا دروازہ ہے. اور اس میں میت کا احترام بھی ہے کہ اس کے سر سے اوپر سے آئے تو صحیح نہیں ہے، تو پیروں کی طرف سے نکلے. اور جو حاضرین ہیں وہ مٹی ڈالیں قبر کے اوپر، لیکن ذی رحم نہ ہو، دوسرے لوگ ہو، غیر لوگ ہو، رحم جو ہے وہ نہ ڈالیں. کیسے ڈالیں گے؟ ہاتھ کی پشت سے، ہاتھ کی پشت سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. جس وقت مٹی ڈال رہے ہیں اس وقت کہیں. اور قبر کو جو ہے وہ زمین سے بلند کریں، جی کتنے بلند کریں قبر کو؟ 4 انگل، 4 انگل ایسے. کتنی بلند کریں قبر کو زمین سے؟ مفرجات الی شبر لا ازید، یا مثلا یہ کھلی ہوئی، یہ اس طرح انگلی کھلی ہوئی، ہاں، یا ایک بالش بس، اس سے بڑھ. جو صاحب علماء کہہ رہے ہیں، شارح وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا صاحب علماء نے جو شہید اول ہیں 4 انگلی، شارح فرما رہے ہیں کھلی ہوئی اور یعنی ایک بالش سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بس یعنی بھائی حد سے ایک بالش اتنا، یا 4 انگل اس طرح کھلی ہوئی.
زیادہ سے زیادہ ایک بالشت، تاکہ وہ پہچانی جائے اور اس کا احترام ہو. کیا یعنی قبر زمین سے 4 انگل بلند ہو تاکہ وہ پہچان لی جائے کہ قبر ہے. ساری زمین برابر ہو جائے کیسے پتہ چلے قبر ہے؟ تاکہ وہ اس کی زیارت ہو سکے، قبر کی زیارت کی جا سکے، لوگ فاتحہ پڑھ سکیں اور اس کا احترام کیا جا سکے. بس 4 انگل کافی ہے، یہ نہیں کہ وہ اونچا بنا دیں. اور اگر زمین جو ہے وہ مختلف ہے، مثلا اونچی نیچی ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو اس میں سب سے اونچی ہے جو وہاں اس کے آس پاس زمین، اس سے 4 انگل انگل جو ہے اوپر بنا دو تو چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سنت ادا ہو جائے گی اس کو انجام، یعنی اسے کم بھی بنائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زیادہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے. ہمارے کہ اس کو کیسے مسطح بنائے، چکور بنائے، مسطح ہے ایسے اٹھے بھی نہ بنائے اونٹ کے کوہان کی طریقے سے، وہ اس طرح نہ بنائے، کیونکہ یہ شعار ہے ناسبیوں کا اور یہ بدعت ہے. ہاں خوب بنانا ایسے اونچا سارا اس طرح، یہ شعار ہے ناسبیوں کا اور یہ بدعت ہے، انہیں بدعت کی ہے. اور قبر کو مسطح ہونا چاہیے. یعنی 4 انگل بنانے کے بارے میں روایات ہیں. اس میں پہلی روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع قبر ابراہیم، آپ نے ابراہیم کی قبر کو، جو آپ کے فرزند تھے ان کی قبر کو تھوڑا زمین سے اٹھایا، بلند کیا. خبر ابن مسلم عن ابی جعفر، اور ابن مسلم کی خبر، یعنی محمد بن مسلم کی خبر ہے، اس سے ابی جعفر امام باقر علیہ السلام سے، یعنی انہی امام سے. یرفع القبر فوق الارض 4 اصابع، قبر کو اٹھایا جائے گا، بلند کیا جائے گا زمین سے 4 انگل. وہ خبر حلبی نبی عبداللہ علیہ السلام، خبر حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے. حلبی روایت کرتے ہیں اس سے امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ فرماتے ہیں، کون امام صادق علیہ السلام؟ امرانی ابی، مجھے حکم دیا میرے بابا نے، یعنی امام باقر علیہ السلام نے، ان اجعل ارتفاع قبر ہی، کہ میں آپ علیہ السلام کی قبر شریف کو بلند کروں 4 اصابع مفرجہ، 4 انگل کھلے ہوئی. صحیح. وخبر ابراہیم بن علی ان جعفر ان ابی علیہم السلام ان قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع شبرا من الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ اٹھائی گئی زمین سے، بلند کی گئی 1 بالشت. یہ روایات ہے. پھر تستی کے بارے میں جو ہے وہ روایات ہیں، اس میں بتایا گیا روایت خبر عامش ہے خصال میں، والقبور تربع ولا تسنم، قبور جو ہے وہ مربع بنائی جائیں گی اور تسنم نہیں، یعنی اونٹ کے کوہان کی طریقے سے نہیں. بہرحال، اور قبر پر پانی ڈالا جائے گا، قبر بنانے کے بعد اس پر پانی ڈالا جائے گا، سر سے شروع کیا جائے گا پیروں تک، باقاعدہ گھوما جائے گا، دور کیا جائے گا یہاں تک کہ پانی تمام ہو جائے، ختم ہو جائے، اور جو بچ جائے پھر وہ ڈال دیں قبر کے بیچ میں. ٹھیک. جو پانی ڈال رہا ہے وہ مستقبل قبلہ ہو، اور پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ قبر پر رکھیں، جب گیلی ہو جائے، نرم ہو جائے پانی سے، قبر پہ ہاتھ رکھیں ایسا کہ مٹی میں اس کا اثر ہو، یعنی اس طرح سے انگلی اس میں دیں، پانی
مٹی میں یہ اس میں نشان پڑے انگلیوں کے اور انگلیاں کھول کے یہ مستحب ہے. اس طرح اس پہ ہاتھ رکھیں قبر پہ انگلیاں کھلی ہونی چاہیے. وہ تلقین و شہادتیں اور شہادتیں کی تلقین کریں گے میت کو بالاقرار بالائمہ اور ائمہ علیہ السلام کی امامت اقرار واحدم بعد واحد ایک ایک کر کے ایک کے بعد دوسرے امام کی امامت کا اقرار. ممن نزلہ جو نازل ہوا ہے اترا ہے قبر میں مع المیت ان کانا ولین اگر وہ اس کا ولی ہے تو بغیر کسی کا اجازت کے اور کوئی دوسرا ہے تو پھر وہ ولی سے اجازت لے گا. اللہ اگر ولی نہیں ہے استاذہ نہ ہو تو پھر وہ اجازت لے گا تلقین کی. مدنیاً قریب کرتے ہوئے فا ہو اپنے منہ کو میت کے کان کی طرف یعنی میت کان کے قریب کریں میت کے کان کے قریب اپنے منہ کو کرے گا. کہتے ہوئے اپنے کان کو جب یعنی میت کے کان کے قریب اپنے منہ کو کرے گا یہ کہتے ہوئے اسمع ثلاث قبل تلقین سے پہلے 3 دفعہ کیا کہے گا اسمع یعنی اپنے منہ کو میت کے کان کے قریب کرے گا اور کہے گا اسمع والدعاء له اور اس لیے دعا کرے گا دعا للمیت بقولہ اس طرح یہ کہے گا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عبدک نزل بک وانت خیر منزول به اللہم افسح له فی قبره والحقه بنبیه اللہم انا لا نعلم منه الا خیرا وانت اعلم به منا والخروج من قبل الرجلین اور نکلے پیروں کی طرف سے لأنه باب القبر اس لیے کہ پیروں کی طرف جو ہے وہ قبر کا دروازہ ہے. وفی احترام للمیت اور اس میں میت کا احترام بھی آپ سر کی طرف سے جاؤ گے اس کے سر کو اوپر کو کرو گے تو پیروں کی طرف سے آؤ اس میں احترام ہے میت کا. والإحالة للتراب من الحاضرین غیر الرحم اور مٹی ڈالیں گے جو لوگ وہاں پر حاضر ہیں ذی رحم کے علاوہ رحم کے علاوہ بے ظہور الاکف مسترجعین ہاتھ کے پشت سے ہاتھ کی پشت ہے یہ اس سے کہتے ہوئے اے قائل مسترجعین یعنی کہتے ہوئے اے قائلین کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. حالت الاحالہ یعنی جب مٹی ڈال رہے ہیں تو اس وقت کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. یقال رجع و استرجع صحیح پلٹے ہاتھ کو پھر یہ کلمہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی ایسے مٹی ڈالے ایسے پھر ہاتھ پلٹائے گا پھر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی ڈالتے ہوئے اذا قال ذلك جی اذا قال ذلك ورفع القبر اور قبر کو بلند کرے عن وجه الارض زمین سے مقدار 4 انگلیوں کی مقدار میں زمین سے بلند کرے قبر کو. مفرجات کھلی ہوئی انگلیاں الی شبر کہاں تک الی شبر ایک بالش تک یعنی 4 انگل یا کھلی ہوئی شہد ثانی جیسے کہہ رہے ہیں
اور یہاں تک کہ ایک بالش بس اتنا لازیت، اس سے زیادہ نہیں. کیوں بلند کیوں کریں قبر کو زمین سے؟ لے جو رفا تاکہ پہچانی جائے قبر، فیزورا اور اس کی زیارت کرنے لوگ کر سکیں، وہی محترم اس کا احترام ہو سکے. اگر برابر ہو گئی تو پھر کسی کو کیا پتہ چلے گا یہ قبر ہے. وَلَا بِاخْتَلَافَتِ سُطُوحِ الْأَرْضِ، اگر زمین کے سطوح مختلف ہیں، کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی اس طرح، اُغْتُفِرَ رَفْعُهُ عَلَىٰ، تو معاف کیا جائے گا، صحیح، رفعہ اس کا بلند کرنا، انعلیٰ اس کے اعلیٰ سے، یعنی کر سکتے ہیں. اس کے جو اعلیٰ ترین حصہ ہے وہ وہاں سے 4 منزل بلند کر سکتے ہیں. یعنی زمین اس طرف سے اونچی ہے، اس طرف سے اور نیچی، تھوڑی ادھر سے کچھ نیچی، تو جو اعلیٰ حصہ ہے اس کا، اس سے 4 منزل بلند کر سکتے ہیں. وَتَسْتِيحُهُ لَا يُجْعَلْ لَهُ فِي ظَهْرِهِ صَنَمٌ، اور زمین قبر کو مسطح بنانا، مسطح، لا يجعل له في ظاهره صنم، اس کے اوپر جو ہے آپ بیچ میں صنم نہیں بنائیں گے، یعنی اسے کوہان کی طرح نہیں بنائیں گے، موقع کوہان کی طرح نہیں بنائیں گے. لأنه من شعائر الناصبہ، اس لیے کہ یہ ناصبیوں کا شعار ہے قبر کو ایسے بنانا. وبدعہم، اور ان کی بدعت ہے المحدثہ جو انہوں نے پیدا کی ہے. ما اعترافہم بأنہ خلاف السنہ، جبکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سنت کے خلاف ہے، قبر کا ایسا بنانا سنت کے خلاف ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو، اعتراف کرتے ہیں. مراغمت للفرقۃ المحقہ، مخالفت کرتے ہوئے مذہب حق کی، مذہب حق کی مخالفت کرتے ہیں. تو ناصبیوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور ناصبی جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سنت کے مخالف ہے، لیکن مراغمۃ للفرقۃ المحقہ، لیکن مذہب حق سے بھاگتے ہوئے، مذہب حق کی مخالفت کرتے ہوئے، مذہب حق کے بغض میں انہوں نے ایسا کیا. وہ ایسا کرتے ہیں مذہب حق کے بغض میں، مذہب حق سے بھاگتے ہوئے، دوری بناتے ہوئے کہ یہ ایسا کرتے ہیں تو ہم ایسا نہ کریں، چاہے غلطی کریں تو یہ ایسا ہو سکے، یہ ایسا کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے. بغض میں ان سے بھاگتے ہوئے، ان سے جو ہے وہ یعنی دوری بناتے ہوئے یا ان کی مخالفت کرتے ہوئے. وَصَبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ، اور قبر پر پانی ڈالا جائے گا، جب قبر بن جائے تو اس پر پانی ڈالیں. مستحب ہے سب، یہ سب مستحب ہیں، مستحبات چلتے ہیں. مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، قبر کے یعنی سر کے سرانے سے، قبر پر پانی ڈالا جائے گا سرانے کی طرف سے، سر کی طرف سے. اِلَىٰ رِجْلَيْهِ، پیروں کی طرف، دورن گھومتے ہوئے، اِلَىٰ يَنْتَهِي إِلَيْهِ، یہاں تک کہ منتہی ہو جائے، پھر وہیں تک، کہاں تک؟ سر تک. وَيَصُبُّ الْفَاضِلُ عَلَىٰ وَسَطِهِ، بچا ہوا پانی ڈال دیں گے قبر کے بیچ میں. وَلْيَكُنِ الصَّابُّ، اور جو پانی ڈال رہا ہے وہ مستقبلاً، اسے رخ قبلہ ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ، اور قبر پر ہاتھوں کو رکھے، بعد نُزْجِهِ بِالْمَاءِ، اس کا پانی سے نُزْجِهِ، جب وہ پانی سے گیلی ہو جائے، پانی ڈالنے کے بعد پانی گیلی ہو جائے تو ہاتھوں کو رکھے اس پر، مؤثرتاً فی التراب، ایسے کہ ہاتھوں کا اثر جو ہے وہ مٹی میں ہو، یعنی قبر جو ہے اس کے اوپر آپ انگلی رکھیں، انگلیاں، اور ان کا اثر ہو مٹی میں، نشانات پڑے اس کے. مفرجۃ الاصابع، انگلیاں کھول کر. وظاہر الاخبار ان الحکم مختص بهذه الحالہ فلا يستحب تاثیرها بعده، کہتے ہیں ظاہر اخبار یہ کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ خاص ہے اس حالت سے، اس طرح ڈالیں آپ پانی، ہاتھ رکھیں
بس مستحب نہیں ہے کہ ان کا اثر ہو اس کے بعد، یہ نہیں۔ رویا زرارہ عن ابی جعفر علیہ السلام، روایت کی گئی ہے زرارہ سے، یعنی زرارہ نے روایت کی ہے امام باقر علیہ السلام سے، قالا اذا حسیا علیہ تراب وصبیا قبرہ، جب مٹی ڈال دی جائے اور قبر بنا دی جائے، فضع کفک علی قبرہ، بس تم اپنے ہاتھ کو رکھو اس کی قبر پر رکھو، میت کی قبر پر۔ جی، تو جب قبر بن جائے، بنا دی جائے، تو فضع کفک علی قبرہ، تو آپ قبر پر ہاتھوں کو رکھیں، اپنے ہاتھوں کو قبر پر رکھیں، اندر سے سر کی طرف، وفرج اصابعک، اور اپنی انگلیوں کھول لو، وغمض کفک علیہ، اور بعد ما ينزع بالماء، جب وہ زمانی پانی سے تر ہو جائے، والاصل عدم الاستحباب فی غیرہ، یعنی یہ خاص نہیں ہے، اصل کیا ہے کہ مستحب نہیں ہے، والاصل عدم الاستحباب فی غیرہ، اور اصل یہ ہے کہ مستحب نہیں ہے فی غیرہ، غیر قبر، یعنی جب بنائی ہے قبر اس وقت مستحب ہے، اس کے بعد مستحب نہیں ہے کہ بعد میں کوئی جائے وہ پھر کرے اس کام کو، مثلا اسی وقت مستحب ہے جب قبر بنائی گئی۔ ٹھیک، واضح بات ہے؟ جی، ہاتھ رکھنا، اس میں گاڑنا ہاتھوں کو، پانی یہ سب یہ ہے اس وقت مستحب ہے جب آپ دفن کر رہے ہوں، نہ کہ قبر پہ کسی بھی قبر جا کر ایسا کرنے لگے بعد میں نہیں، اس وقت مستحب ہے جب دفن کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا تَأْثِيرُ الْيَدِ فِي غَيْرِ التُّرَابِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ مُطْلَقًا، اور ہاتھ کا اثر ہونا مٹی کے علاوہ یہ بھی سنت نہیں ہے مطلقاً۔ کہہ رہے ہیں کہ اما تاثیر الید فی غیر التراب، یعنی ریت ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ مٹی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس میں ہاتھوں کا اثر کرنا یہ سنت نہیں ہے مطلقاً، بل اعتقاد ہو سننا بدعت، بلکہ اس کا یہ اعتقاد کرنا بھی کہ سنت ہے بدعت ہے، یعنی سنت نہیں ہے، اور سنت نہیں آپ اعتقاد کریں کہ سنت ہے تو وہ بدعت ہے۔ جو چیز نہیں ہے آپ اس کو تصور کریں کہ سنت نہیں، سنت مانے اسے سنت جانے، تو وہ بدعت ہے۔ مترحمن علیہ بما شاء سیجی انشاءاللہ فی الدرس الجائی والقادم انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔